سمجھتے ہیں کہ عمران خان سب سے بڑا چور ہے؟ بالکل نہیں سمجھتا. عمران خان کو پاکستان کا سب سے بڑا چور مانا جا رہا ہے. زرداری صاحب کی کتنی ملے ہیں, شریف خاندان کی کتنی ملے ہیں. 1,20,00,000 روپے کا فنڈ اکٹھا کیا. خون کے آنسو رونے والی لڑکی, لوگ کہتے ہیں اقرار الحسن کھا گیا کہ وہ بخیے کھیڑے کے خدا کی پناہ. ولیدہ چیمہ کی ویڈیوز دیکھی تھی جہاں قبر دیا کندھا تک پچھا کرانگا, اور وہ عدالت کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتا ہے. زی نیوز کی خبر ہے, اسکرین پہ چل رہی ہوگی, جس کا لب لباب یہ ہے کہ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں طلبہ سے جنسی ہراسانی کے اسکینڈل میں پنجاب حکومت کی ہدایات پر قائم ایک رکنی ٹریبیونل نے یہ جو سرفراز ڈوگر صاحب ہیں, انہوں نے یہی تھے ایک رکنی جو اسلام آباد کے. ہاں, ٹریبیونل نے واقعے کی ذمہ داری ڈی پی او بہاولپور, ڈی ایس پی, سب انسپکٹر سمیت معروف اینکر پرسن اقرار الحسن کو بھی واقعے کا ذمہ دار قرار دیا. سردار سرفراز ڈوگر نے 3,000 صفحات پر مشتمل رپورٹ لکھی. آپ نے بہاولپور یونیورسٹی کو لے کر آپ نے باقاعدہ ایک پوری مہم چلائی کہ یہاں پہ سارا معاملہ ہو رہا ہے. پھر آپ کا طارق بشیر چیمہ صاحب کے بیٹے ولیدات کے حوالے سے بھی آپ نے ایک موقف اپنایا. آپ نے اس کے وہ بخیے کھیڑے کے خدا کی پناہ, آپ نے طارق بشیر چیمہ صاحب کے ساتھ بھی آپ نے پورا کا پورا ویلاگس کیے. آخر میں آپ کو بھی اس واقعے کا جو ذمہ دار قرار دے دیا گیا. تو یہ آپ بہاولپور میں جنسی ہراسانی کو اوور پلے کر رہے تھے اور لوگوں کی بچیوں کو نقصان پہنچا رہے تھے. کتنی حیرانی کی بات ہے سر کہ یہ خبر, میں نے اس پہ پورا ایک ویلاگ کیا کہ یہ خبر ہم سے بہت پہلے جیو نیوز پر, ARY پر اسکینڈل کے طور پر چلتی رہی. ڈیٹس کے ساتھ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ خبر تو دی جا چکی تھی کہ جی اتنے 100 ویڈیوز ملی ہیں اور یہ ہوا ہے, 300 کے قریب ویڈیوز ہیں. ہم نے صرف یہ کیا کہ اس کا ایک پہلو 3-4 دن بعد جو ہم نے مختلف ذرائع سے ہم تک پہنچا اور ہم نے اس کو انویسٹیگیٹ کیا, وہ یہ تھا کہ یہاں تک پولیس پہنچی کیسے. خبر تو چل چکی, پتہ چل گیا, اور ہیڈ لائنس تھی ہر چینل کی. اینڈ اگین ہم ٹائم ٹو ٹائم پورا ویلاگ کب کیا وہ سب ثابت کر سکتے ہیں. ہم نے صرف کہا کہ وہ چونکہ ولیدہ چیمہ صاحب سے متعلق کچھ ویڈیوز کسی اور بندے کے, وہ ہم نے پوری تفصیل بتائی اس میں کہ اس کے فون سے ملی تھیں. اینڈ اگین الٹیمیٹلی آپ نے وہ ولیدہ چیمہ کی ویڈیوز دیکھی تھی؟ جی نہیں, میں سر نہیں دیکھی نہیں, لیکن میں وہ عرض کر رہا ہوں, ہم نے جو ہمارا ایک جرنلسٹک نام ہے کہ آپ ایک سورس سے, ایک سے زائد سورس سے کنفرم کرتے ہیں, وہ ہم نے ساری اپنی چیزیں پوری کی. یہی لاہور میں نے فیلڈ رپورٹنگ میں جوتیاں گھسائی ہوئی ہیں, تو اتنا اندازہ ہے کہ کیا کرنا ہے اور کتنا کہنا اور کتنا نہیں کہنا. اس سارے معاملے کے بعد ہم نے ظاہر وہ ایک آسپیکٹ نکالا. اب اس کا اسلامیہ یونیورسٹی کے اسکینڈل کی خبر بریک کرنے میں میرا کوئی کردار نہیں تھا. اب میرا سمجھتے کہ الٹیمیٹلی جو ویڈیوز تھیں وہاں تک پہنچ, اس کی کہانی ہم نے بتائی, اور اس میں ظاہر طارق بشیر چیمہ صاحب کے صاحبزادے کا نام بھی آیا. لیکن کمال یہ تھا چونکہ اب انعاد طارق بشیر چیمہ صاحب سے تھا, تو یہ سارا کہ جی میں نے چونکہ یہ جیسے کہ بنیاد پاکستان واقعے پر انفارچونیٹلی ہوا کہ چونکہ جب آپ کے اوپر کسی ایک کے اوپر پریشر آتے ہیں, ہاں, تو وہ پریشر آپ شفٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کسی ایک شخص کے اوپر. تو الٹیمیٹلی فائن, میں تو کہہ رہا ہوں آپ دیکھ لیجئے کہ کیا یہ خبر میں نے بریک کی تھی اسلامی یونیورسٹی اسکینڈل والی. اس میں ولیدہ چیمہ کا تو وہ جو کیس ہے وہ اس وقت عدالت میں بہاولپور میں چل رہا ہے, اس کا نتیجہ سامنے آ جائے گا. حد کی عزت کا دعویٰ کیا ہوا ہے ہم پر طارق بشیر چیمہ صاحب نے. اینڈ اگین ہم جو ہمارے پاس قاتلانہ حملہ بھی ہوا تھا, کوئی تھریٹس بھی ملے تھے آپ کو طارق بشیر چیمہ کی طرف سے؟ تھریٹس تو انہوں نے ایک جنیرک تو بات کی تھی کہ میں قبر دیا کندھا تک پچھا کرانگا اور یہ اس طرح کی بات, اس طرح ہی ہم نے اس کو دکھایا. کتنے کیسز ہیں پاکستان میں لیکن ان کے میرے خلاف اس طرح کے جو چاہنے والے سارے ہوں گے. وہ شف نے کر رکھا ہے, اس پہ آتے ہیں, وہ شف پہ مکمل آؤں گا, اور طارق بشیر چیمہ صاحب نے کر رکھا ہے, اور میرا خیال ہے کچھ اس طرح سے ہوں گے. ظاہر ہے دیکھیے یہ پاکستان میں بڑی بدقسمتی رہی ہے کہ پاکستان کا جو جتنا بڑا فراڈیا ہوتا ہے وہ عدالت کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتا ہے انفارچونیٹلی. اور ظاہر ہم یہ آج سے نہیں, میں تو جب سے ہم نے سرعام شروع کیا ہے, میرا خیال ہفتے میں 2-3 پیشیاں تو میری ہوتی ہیں. ہم نے سندھ اسمبلی کا کیس 4-5 سال تک لڑا, ہم نے ریلوے کا کیس جو ہے وہ 4-5 سال تک ہم نے پیشیاں ڈے ٹو ڈے ہیئرنگس پہ 15-20 دن. آئی بی پہ بھی میں نے آنا ہے, میرے پاس ساری تفصیلات ہیں اس میں سارا. آپ نے عمران خان, آپ نے گروپ کو پوچھا کہ یہ جو ہے نا سب سے بڑا چور کون ہے, یہ آپ نے ویڈیو کی. جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. عمران خان کو پاکستان کا سب سے بڑا چور مانا جا رہا ہے کیونکہ جنوری 2025 میں القاعدہ ٹرسٹ کیس میں 14 سال کی سزا ہوئی جس میں 50 ارب کا نقصان. جی ٹھیک ہے, آپ سوال کیجیے. یہ اس کیا جسٹیفائی کرنا چاہتے تھے کہ آپ پورا ویلاگ کس موضوع پہ ہے؟ مجھے آپ نے گروک, آپ نے کہا جی وہ ٹویٹر کا جو گروک آپشن ہے, ہم نے پوچھا, ہم نے اپنے بندوں کو بھی کہا چیک کریں, تو وہ پاکستان کا سب سے بڑا چور جو ہے نا عمران خان کو قرار دیتے ہیں. ایک موضوع پر تو نہیں ہوگا نا. نہیں میں آپ کو پورا سنا دیتا ہوں. وہی کہہ رہا, تھوڑا سا مجھے بتا دیجیے, میں بھیج دوں. اس کے علاوہ بھی کچھ سوال پوچھے ہم نے اس سے. ہاں جی سر. نہیں آگے ہے.
इस पर असरअंदाज होती हैं। तो ये मैं एक ट्वीट डिलीट की जा चुकी थी, एक ट्वीट मौजूद थी, तो हमने मजीद कंफर्मेशन के लिए हमारे टीम मेंबर से भी ग्रॉक को तैयार करवा के यही सवाल पूछा कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा झूठ कौन है। तो हमारे टीम मेंबर को जो जवाब मिला वो ये था कि फिलहाल इमरान खान को पाकिस्तान का सबसे बड़ा झूठ समझा जा सकता है, क्योंकि उन्हें जल्दी जुड़ा। اور اس کا کیا थंबनेल ہے وہ کیا ہے؟ मेरे पास थंबनेल नहीं है, मेरे पास आपकी वीडियो है। ٹھیک ہے اچھا میں خیر اس میں اگین مجھے اس میں سوال کیا ہے آپ کا؟ میں آپ اس کے باقاعدہ اس پہ ویلوگ کر رہے ہیں کہ گروہ سب سے بڑا چور عمران خان کو نہیں، میں وہی تو کہہ رہا ہوں، چونکہ اب اس کا مجھے نہیں پس منظر پتا نا کہ اس سے پہلے اس کے بعد بھی کیا تھا، کس واقعے کے تناظر میں ہم نے یہ بات کی ہے، اس لیے میں جاننا چاہ رہا ہوں اس واقعے کے تناظر میں تھا نا سر۔ میں اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں کہ ہم نے یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں آپ کو اس طرح کرنا چاہیے تھا؟ یعنی کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ اس میں کیا آپ گروہ سے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی سب سے بڑا چور کون ہے؟ اس میں کیا حرج ہے؟ ایک اے آئی کا ایک ٹول آیا ہے اور ہم نے اس پہ پوری بہت سارے ویلاگس کیے ہیں، اس میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ لگتی ہے؟ مجھے بتائیے، میں ضرور۔ آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان سب سے بڑا چور ہے؟ بالکل نہیں سمجھتا۔ تو پھر اس کی بات پہ ویلوگ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے تو سر ایک اے آئی ٹول ہے، اس سے ہم نے اس طرح کی بہت ساری ویڈیوز کی ہیں۔ آپ نے اس طرح کے اے آئی آپ نے اس اے آئی ٹول کے ساتھ کیا پاکستان کی کسی دیگر سیاستدان کے حوالے سے یہ کیا؟ میں چھوٹی سی بتائیں، بتا دیں ابھی کر دیں کہ آپ نے پوچھا ہو کہ سب سے بڑا چور کون ہے؟ تو لیجیے سر، یہ تو مینوفیکچر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جب ہم نے یہ چینی کا بحران تھا جی سر، اس پر میں نے جانتے بوجھتے ہوئے، آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں کہ زرداری صاحب کی کتنی ملے ہیں، شریف خاندان کی کتنی ملے ہیں، آپ اور میں بات کریں گے تو شاید اس کا کوئی کاؤنٹر نیریٹو آ جائے گا۔ تو جب یہ چینی کا بحران ہوا تو میں نے دانستان ٹویٹر کے اوپر گروپ کر کے پوچھا کہ ذرا بتاؤ کہ چینی کے پیچھے کون کون لوگ ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، اس نے بتایا کہ زرداری خاندان کی آپ نے بالکل ٹھیک کیا، میں نے وہاں بھی یوٹیلائز کیا، آپ نے یوٹیلائز کیا، بہترین کیا، کیونکہ آپ حقیقتاً وہ وہی بات تھی۔ اور یہاں جو آپ کر رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان چور نہیں ہے، لیکن آپ پوچھ رہے ہیں۔ نہیں، میں اس میں تو کوئی دیکھیں نا، جو اس نے بتایا اس میں تو بتا سکتا ہوں۔ نہیں، میں اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ مجھے آپ پوچھیں، میں چونکہ مجھے آپ وہ پورا ویلاگ دکھا میں آپ کو دکھا رہا ہوں، سنوا رہا ہوں آپ کو، اور مجھے لگتا ہے کہ اگر صرف یہ کلپ بھی ہو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، آپ بہت سارے سوال سے پوچھ سکتے ہیں اور گروپ جو کہہ رہا ہے اس لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جرنلزم نہیں، ہے؟ بالکل کیوں نہیں سر، دیکھیں ایک اے آئی ٹول ہے جس نے دنیا میں تہلکہ مچا دیا ہے، لوگ اس سے ہر طرح کے سوالات پوچھیں۔ اے آئی ٹول جس پہ آپ خود بلیو نہیں کر رہے، آپ کہہ رہے ہیں میں عمران خان کو چور نہیں سمجھتا، لیکن ایک ایسی ویڈیو بنا کے ٹویٹر پہ ضرور ڈال رہے ہیں کہ میں نے یہ اے آئی کے ٹول کے خلاف بات کی ہو، مجھے نہیں اندازہ اس ویڈیو کے اینڈ میں میں نے کیا بات کی، ہو سکتا ہے میں نے کہا کہ قابل اعتبار نہیں۔ میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں، ہم نے ایک پوری ویڈیو اس پر کی، ذرا سن لیجیے گا کہ اسلام کے حوالے سے اب سے پہلے چیٹ جی پی ٹی کچھ عرصہ پہلے کیا کہتا تھا کہ اسلام سچا دین ہے۔ وہ اگر آپ چیٹ جی پی ٹی اور اقرار الحسن لکھ کے دیکھیں گے یوٹیوب کے اوپر وہ آ جائے گا۔ اس میں یہ تھا کہ آپ کہ اللہ ایک ہے اور اسلام اگر تم ہیومن ہوتی تو تم کس کو چوز کرتی؟ چیٹ جی پی ٹی سے سوال کیے، ایک آسٹریلین کوئی ویلاگر تھی خاتون، تو اس نے سارے سوالات کہ اگر کرسچینٹی اور بدھزم اور اسلام میں سے چوز کرنا پڑے تو کس کو چوز کرو گے، تو اس نے سارے سوالات اسلام کے حق میں دیے اور وہ ساری یوٹیوب کی اس کی ویڈیوز موجود ہیں۔ پھر جب چیٹ جی پی ٹی کو یہ ریئلائز ہوا کہ ظاہر ہے کہ وہ ایک وہ پلیٹ فارم ہے کہ جس کی ٹریننگ کس طرح سے ہوئی ہے یا جس میں آپ نے ڈیٹا کیا فیڈ کیا، اس کی ایکسیس کیا ہے، اس کے مطابق وہ جواب دیتا ہے۔ تو ہمارا تو پہلا نقطہ نظر ہی، اب مجھے نہیں پتا اس میں ایگزیکٹلی کیا بات تھی، لیکن میں نے جو پہلی ویڈیو چیٹ جی پی ٹی کے حوالے سے کی تھی وہ یہی کی تھی کہ ضرور آپ انفارمیشن لیجیے اس سے، مگر یہ قابل اعتبار نہیں ہے۔ آگے بڑھو، اور یہ ریزنز ہیں اس کی۔ آگے بڑھو۔ ایک خاتون ہے، وہ پہ الزام لگاتی ہے کہ آپ نے 1,20,00,000 روپے کا فنڈ اکٹھا کیا۔ جی بہت پرانا ہو وہ پرانا ہے لیکن میں جاننے کے لیے اس کی بہت بار ایکسپلینیشن دے دی، میں حاضر ہوں۔ جی ہو گیا اس پہ میں چھوٹی سی گزارش کروں گا۔ جی ہو گیا۔ اچھا یہ آپ نے، وہ خاتون کہتی ہیں کہ 1,20,00,000 روپے آپ نے کھا لیا اس کی بیٹی کے نام پر، اس کی کیا وضاحت ہے؟ آپ نے اس خاتون سے رابطہ کیا؟ میں نے سر، ہمارا پورا ویلاگ موجود ہے، خون کے آنسو رونے والی لڑکی، جس کی کوئی 5-6 ملین کے قریب ویوز ہیں، اس میں میں نے اس خاتون کی ساری خفیہ ریکارڈنگز، کس طرح سے اس کی ساری بینک سٹیٹمنٹس، اس کو جب جو پیسے دیے گئے وہ تمام تر چیزیں وہ سب دکھا دیا ہوا ہے۔ اگر کسی کو معاملہ تھا کیا، گزارش کر دیتا ہوں، کسی کو تفصیل میں جانا ہے تو وہاں سے دیکھ لیں، مختصراً میں عرض کر دیتا ہوں۔ دیکھیے، ہم ARY پر ایک سیگمنٹ کرتے ہیں نیکی، رمضان المبارک میں سیگمنٹ کیا جاتا تھا، اب خیر اس کی ہم نے تھوڑی سی شکل تبدیل کر دی۔ اس سیگمنٹ میں کوئی بھی ایسا شخص جس کو مدد کی ضرورت ہے، اس شخص کو ہم بلاتے ہیں، اور اس شخص کو بلانے کے بعد لوگوں سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ یہ پرابلم ہے، اس کو ڈونیٹ کیجیے۔ اس میں سر میرا کوئی کردار سوائے بطور ایک ہوسٹ کے نہیں ہے۔ باقی تو ARY کا اپنا ایک ادارہ ہے، خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ یا احفاظ ٹرسٹ، جو انٹرنیشنل ڈونرز ہوتے ہیں، ہماری اسکرین کے اوپر نمبر چل رہا ہوتا ہے کہ وہ احفاظ ٹرسٹ کو پیسے دیں، جو USA میں جب دیکھتے ہیں، UK میں دیکھتے ہیں، اور جنہوں نے پاکستان میں پیسے دینا ہوتے ہیں ان کے لیے خواجہ غریب نواز ٹرسٹ کے اکاؤنٹ نمبرز اور ڈیٹیلز چل رہی ہوتی ہیں۔ وہ پیسے میرے پاس نہیں آتے، نہ ہی کسی بھی ضابطے کے تحت میرے پاس آ سکتے ہیں۔ میں بطور ایک میزبان کام کرتا ہوں اور میرا کام یہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کی کھوج لگاؤں جنہیں مدد چاہیے اور ان کو اسکرین پر لے کر آؤں۔ تو یہ سارے پیسے ادارے کے پاس آتے ہیں،
خواجہ غریب نواز ٹرسٹ ہے. لوگ کہتے ہیں اقرار الحسن کھا گیا, میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. وہ ان لوگوں کے اکاؤنٹس ہوں تو فابہا, ورنہ وہ خود ان کے اکاؤنٹس کھلواتے ہیں. جتنے بھی 30 لوگ آتے تھے ہمارے ہر سال, اور وہ ان کو چیک ایشو کرتے ہیں جو ان کے نام پر بنتے ہیں, جو ان کے اپنے اکاؤنٹ میں جا سکتے ہیں. میں یا میری ٹیم کا کوئی بھی ممبر. تو یہ تفصیل ظاہر اس میں یہ خاتون تھیں جو اپنی ایک بچی کے ساتھ آئی تھی جس کی آنکھوں سے خون آ رہا تھا. ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کو ایڈز بھی ہے, ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کے ساتھ ریپ بھی ہوا ہے اینڈ آل دیٹ, اور ہم نے اس کو بٹھایا. جو اس کی اماؤنٹ آئی, خواجہ غریب نواز ٹرسٹ نے, احساس ٹرسٹ نے جو چیکس بنے ان کے نام پر وہ ان کو ڈلیور کر دیے گئے. اس ویلاگ میں وہ ویڈیوز موجود ہیں جو چیک ان کو دیے گئے, ان کی بینک اکاؤنٹ کی ساری ڈیٹیلز موجود ہیں. اینڈ اگین جو ان کی خفیہ ہمارے ساتھ ریکارڈنگس تھی وہ ساری تفصیل میں نے اس میں عرض کی ہے. اور یہ بہت سال پہلے چونکہ یہ ہو چکا ہے, اب تو میں اگر کوئی چاہے تو آئی ڈونٹ نو اس کا انگریزی وہ کیا ہوگا, لیکن وہ خون کے آنسو رونے والی لڑکی تھم نیل ہے اس کا, مجھے یہ یاد ہے, میرے یوٹیوب چینل پر وہ موجود ہے تفصیل ہر ایک چیز کی. آپ سے کسی نے پوچھا ممکن ہوتا ہے میں اچھا لفظ کی کوشش جی مجھے یاد آ گیا.